شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت دوم اردو کی کتاب میں سے تیسرا جائزہ۔ یہ ہمارا تیسرا جائزہ مشتمل ہے سبق 18 تا 23 تک۔ کل یعنی کل کے دن میں جو دن گزر چکا ہے بچوں، ہم اپنی کتاب کو مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، اور آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھیں گے سبق 18 سے لے کر 23 تک کے سوالات کے ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر کمی رہ گئی ہے، جہاں پر آپ کو مزید سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ لیا گیا ہے سننا اور بولنا کی صلاحیت سے، یعنی آپ سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور پھر بتائیں گے۔ اس سوال سے پتہ چل سکتا ہے کہ بچہ کہاں پر اس کو مزید بہتری کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کہ کیا توجہ سے سن رہا ہے، یا بولنا کے لیے کہ کیا اس کو اعتماد سے مزید بولنا سکھانے کی ضرورت ہے۔ درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں بچے کو جواب آتا ہے لیکن وہ اعتماد سے جواب نہیں دے سکتا، تو یہ جائزہ جو ہے اسی لیے تشکیل دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر صلاحیت میں مزید سے مزید بہتر بنایا جائے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے چچا کا خون معاف کر دیا؟ اپنے کس چچا کا خون معاف کر دیا؟ آپ نے اس چچا کا نام بتانا ہے۔ حروف جار میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ علی معاف دوست نے کو اپنے دیا کر۔ اب یہ جملہ آپ پڑھیں، یعنی اس میں آپ نے اس کو درست ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ پڑھا ہے، جب آپ معلم بولیں گے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب معلم آپ کو بتائیں گے نا کہ آپ نے اس کو درست ترتیب دینی ہے تو پھر آپ اس کو ترتیب دیں گے۔ علی معاف دوست نے کو اپنے دیا کر۔ اب اس کو آپ درست ترتیب کے ساتھ بتائیں گے اپنے معلم کو، اور بہت اعتماد سے بتائیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اعتماد سے جواب دیں گے۔ چوتھا سوال ہے، درخت کو پھلنے پھولنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ہمارے اسی سوال نمبر 1 کا 5واں حصہ، 5واں جز ہے سبق ہوا کا سپاہی میں کس سپاہی کا تذکرہ کیا گیا تھا؟ یہ وہی سوالات ہیں بچوں جو سبق نمبر 18 سے 23 کے متن سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ سوالات مشق میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا جو دوسرا ہے سوال وہ ہے پڑھنا کی صلاحیت سے متعلق۔ نظم پڑھے اور فعل پر نیلا اور اسم پر سبز رنگ کرے۔ بہت ہی مزیدار سوال ہے، آپ نے بڑی توجہ سے اس نظم کو پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم کیا ہے اس میں اور فعل کیا ہے، اور اسم اور فعل بچوں آپ کو سکھائے جا چکے ہیں۔ یہ سوال جو ہے زبان شناسی پر بھی مشتمل ہے، یعنی زبان شناسی میں ہم سیکھتے کیا ہے، اسم اور فعل، اس کی پہچان، اس کا استعمال، جملے بنانا۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس میں اس نظم میں اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے، یعنی یہ پڑھنا اور زبان شناسی دونوں کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ ہمارا یہ والا سوال یعنی سوال نمبر جو 3 ہے وہ بھی پڑھنا سے متعلق ہے، آپ پڑھیں گے اور درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ ایک سوال ہے، یعنی سوال نمبر 3 کا پہلا جز، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اب آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ 16 سال کی عمر میں کیا تھا، 15 سال کی عمر میں کیا تھا، 17 سال کی عمر میں کیا تھا۔ آپ نے جواب درست پر کیا کرنا ہے؟ نشان لگانا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ یا تو اس دائرے کو آپ پینسل سے، قلم سے بھر سکتے ہیں، یا پھر اس پر اس طرح نشان لگا دیں، اور پھر یہ میں نے لگایا ہے، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ ابتدائی کا متضاد، شروع ہے، آغاز ہے، آخری ہے۔ تیسرا حصہ ہے بہترین مجلس وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو۔ یہ ارشاد کس نے فرمایا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چوتھا جز ہے شاعر خوش نوا، کیا ہے؟ شاعر خوش اخلاق، شاعر ذی نظر۔ یہ آپ نے معنی بتانا ہے کہ خوش نوا شاعر کا معنی کیا ہے۔ اور اسی یعنی سوال نمبر 3 کا 5واں حصہ ہے درج ذیل الفاظ میں مؤنث اسم ہے۔ آپ نے مؤنث کی پہچان کرنی ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا تہوار جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے، عید یا اسکول۔ یہ اسم آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ مؤنث، اور یہ دونوں سوال یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 پڑھنا کی صلاحیت سے لیے گئے ہیں۔ ہمارا جو
सवाल नंबर 4 है वो है लिखना की सलाहियत से मुतल्लिक। और यहाँ पर बच्चों मौलम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि किस किस तालिब इल्म को लिखने में मुश्किल आ रही है, या लिखाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, या उसकी लिखाई को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और लिखना का ये सवाल आपकी इस सलाहियत को मज़ीद बेहतर करेगा। सवाल नंबर 4 है हमारा, दर्ज झेल हिंसों को उर्दू लफ्ज़ों में तहरीर करें। ये लफ्ज़ लिखे गए हैं यानी गिनती के हिंसे है, इसको आपने उर्दू लफ्ज़ों में लिखना है। और हमारा सवाल नंबर 5 है, अपने शहर, इलाके और मोहल्ले का नाम तहरीर करें। बहुत ही आसान है, यानी इससे क्या होगा, आपको लिखना आएगा अपने शहर, इलाके और मोहल्ले का नाम। इसके बाद जो हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, ज़ुबान शनासी से मुतल्लिक है। और ये जो हमारा तीसरा जायज़ा है, मौलम अगर चाहें तो इसको 2 दिनों में भी मुकम्मल कर लें। बेहतर यही है कि 2 दिनों में मुकम्मल करें। पहले दिन में सवाल नंबर 3 तक पहले दिन में बच्चों से सवालात पूछें, उनकी मशक करवाएं, उनकी सलाहियतों को बेहतर करें। और जो हमारा दूसरा दिन होगा, उस दूसरे दिन में लिखना और ज़ुबान शनासी के जो सवालात हैं, यानी सवाल नंबर 4, 5, 6, ये दूसरे दिन में इन सवालात को मुकम्मल करें। सवाल नंबर 6 जो है वो ज़ुबान शनासी से मुतल्लिक है। उस सवाल में ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तीनों इकसाम, कौन कौन सी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में होती हैं बच्चों? फ़ेल हाल, मुस्तक़बिल और माजी। इसकी आपने तारीफ़ लिखनी है और जुमलों को पढ़ना है, और ये भी बताना है कि ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले तो आप इस सवाल में फ़ेल के लिहाज से ज़मानों की इकसाम लिखेंगे, फिर जुमले पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये जुमला ज़माने यानी किस ज़माने से गुज़िश्ता है, हाल या मुस्तक़बिल से है। ये सारे सवालात आपको गुज़िश्ता असबाग में यानी 18 से 23 में करवाए जा चुके हैं, आपको आते भी हैं। लेकिन इस जायज़े का मकसद मज़ीद आप में बेहतरी लाना है, मज़ीद आपकी सलाहियतों को बेहतर बनाना है। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। हमारी किताब ख़त्म हो चुकी है। आप अपने इम्तिहानात की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।